بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیکنڈ ایئر۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے نیم ترقی یافتہ یا ترقی پذیر معیشت کا مفہوم، یعنی ہم ڈیولپنگ اکانومی کا کنسیپٹ دیکھیں گے کہ ڈیولپنگ کنٹری یا ڈیولپنگ اکانومی کون سی ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ عام طور پر ترقی پذیر یا نیم ترقی یافتہ ممالک جو ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں جن کی فی کس آمدنی ترقی یافتہ ممالک کے مقابلے میں کم ہو، جیسے امریکہ، کینیڈا اور برطانیہ کے مقابلے میں جن ممالک کی فی کس آمدنی کم ہوگی انہیں ہم ترقی پذیر یعنی جو بھی ترقی کر رہا ہے یا نیم ترقی یافتہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ اگر ہم آگے چلیں تو پروفیسر نرگسے کی تعریف ہے، وہ کہتے ہیں کہ پسماندہ ملک وہ ہے جس کے پاس آبادی اور قدرتی ذرائع کی نسبت سرمایہ کی مقدار کم ہے، یعنی جتنی اس ملک کی آبادی ہے اور جتنے اس ملک کے پاس قدرتی ذرائع ہیں اس کے حساب سے سرمایہ اس ملک میں کم ہے۔ پروفیسر جو ڈبلیو روسٹو ہیں انہوں نے بھی تعریف کی ہے کہ ترقی پذیر ملک سے مراد وہ ملک ہے جس میں سرمایہ کاری کی شرح قومی آمدنی کے 10% سے کم ہو، یعنی جس ملک کی جو قومی آمدنی ہے اس کے 10% سے بھی کم اس میں سرمایہ کاری ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ ترقی پذیر ملک ہے۔ اچھا، اسی طرح سے ہمارے پاس جو ہیں وہ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق جو ہے وہ پسماندہ ملک اس کی تعریف دی گئی ہے کہ کم ترقی یافتہ ملک وہ ہے جس میں فی کس آمدنی جو ہے وہ امریکہ، کینیڈا، مغربی یورپ کے ممالک اور آسٹریلیا کے مقابلے میں کم ہوگی۔ وہی بات کہ ترقی یافتہ ممالک کے مقابلے میں جس ملک کی جو فی کس آمدنی ہے وہ کم ہوگی اس ملک کو ہم نیم ترقی یافتہ یا ترقی پذیر یا کم ترقی یافتہ کہہ سکتے ہیں۔ بہتر اور جامع تعریف کون سی ہو سکتی ہے کسی بھی ترقی پذیر ملک کی یا کسی بھی پسماندہ ملک کی؟ کہتے ہیں کہ نیم ترقی یافتہ معیشت سے مراد ایسا ملک ہے جس کی فی کس آمدنی ترقی یافتہ ممالک مثلاً امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، مغربی جرمنی اور فرانس وغیرہ کی فی کس آمدنی سے کم ہو، البتہ اس میں قدرتی ذرائع اور وہ صلاحیتیں موجود ہوں جن کی بدولت وہ ترقی کر سکتا ہو، یعنی ترقی یافتہ ممالک کے مقابلے میں پسماندہ ملک وہ کہلائے گا جس کی فی کس آمدنی ممالک کے مقابلے میں کم ہوگی، ہاں لیکن یہ ہے کہ اس ملک میں قدرتی ذرائع اور ایسی صلاحیتیں موجود ہوں جن کی بدولت وہ ترقی کر سکتا ہو، اس کو ہم کہتے ہیں ڈیولپنگ اکانومی یا ڈیولپنگ کنٹری، پسماندہ ملک، نیم ترقی پذیر یا کم ترقی یافتہ۔ ٹھیک ہے، اب ہم یہ دیکھیں گے کہ کسی بھی ترقی پذیر یعنی کہ اس کو ہم نیم ترقی یافتہ بھی کہہ سکتے ہیں، ترقی پذیر یا نیم ترقی یافتہ، اس معیشت کے کون سے مسائل ہو سکتے ہیں، یعنی کوئی بھی جو ڈیولپنگ اکانومی ہوگی یا انڈر ڈیولپ اکانومی ہوگی، یعنی وہ ملک جس نے ابھی ترقی کی نہیں ہے جو ہے وہ ترقی ابھی کر رہا ہے، تو اس کے کیا مسائل ہو سکتے ہیں؟ وہ مختلف مسائل ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ بس فی کس آمدنی ہے کہ کہتے ہیں کہ ترقی پذیر ممالک کا جو سب سے اہم مسئلہ بھی ہے کہ ان ملکوں کی جو فی کس آمدنی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان ممالک کے جو لوگوں کا رہن سہن ہے وہ اچھا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ وہ ان ممالک کے لوگوں کا معیار زندگی بلند نہیں ہوتا، انہیں جو ہے وہ صحت، تعلیم، تفریح اور رہائش کی بنیادی سہولیات میسر نہیں ہوتی۔ اب انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ پاکستان کی فی کس آمدنی جو ہے وہ $1629 سالانہ ہے، جو کہ ترقی یافتہ ممالک کے مقابلے میں کم ہے۔ اب بیٹا یہ ہے کہ یہ پرانے اعداد و شمار دیے ہوئے ہیں، تو نئے اعداد و شمار جو ہیں وہ ہم دیکھیں گے، جو بھی اس سال کی فی کس آمدنی ہوگی وہ ہم پھر جو ہے وہ ادھر لکھیں گے۔ اب جو پرانی مقصد میں اعداد و شمار بھی پھر پرانے لیے ہوئے ہیں، تو کہتے ہیں ویسے لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو پاکستان کی فی کس آمدنی ہے وہ ترقی یافتہ ممالک کے مقابلے میں کم ہے، اور ہمارے ہیں جو عوام کی اکثریت ہے وہ غربت کے جال میں پھنسی ہوئی ہے۔ تو ایک تو پس فی کس آمدنی کا مسئلہ ہو گیا۔ اچھا جی، دوسرا مسئلہ جو ہے یہ زراعت پر انحصار ہے، یعنی جتنے بھی ہمیں ترقی پذیر ممالک یا نیم ترقی یافتہ ممالک نظر آئیں گے ان کا جو دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ زرعی ممالک ہوں گے، اور پھر یہ ہے کہ زرعی ممالک ہوں گے لیکن زراعت ان کی پسماندہ ہوگی، فی ایکڑ پیداوار جو ہے کم ہوگی کیونکہ وہ مشینوں کا جدید طریقہ پیدائش کا استعمال نہیں کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں یہ ہے کہ فی ایکڑ پیداوار زیادہ ہے کیونکہ ان ممالک میں جو ہے مشینوں کا استعمال کیا جاتا ہے اور نئے طریقہ پیدائش استعمال ہوتے ہیں، تو جس کی وجہ سے وہ جو ممالک ہیں وہ نہ صرف یہ کہ اپنی خوراک کی ضرورت پوری کرتے ہیں بلکہ دوسرے ممالک کو بھی جو ہے وہ خوراک برآمد کرتے ہیں، جبکہ جو
ترقی پذیر ممالک ہوتے ہیں وہ خوراک میں خود کفیل نہیں ہوتے، انہیں جو ہیں وہ جو اشیائے خوراک ہیں وہ درآمد کرنی پڑ جاتی ہیں، کیونکہ ان کے ہاں فی ایکڑ پیداوار کم ہوتی ہے اور اس خوراک پر ساری جو آبادی ہے اس کا گزارا نہیں ہو سکتا۔ تیسرا مسئلہ آبادی کا دباؤ ہے کہ ترقی پذیر جو معیشت ہوتی ہے اس کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اس میں آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہوتی ہے۔ اب عام طور پر اگر ہم دیکھیں تو کہتے ہیں کہ جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان میں سالانہ جو آبادی ہے وہ 3% کے حساب سے بڑھتی ہے، یعنی ہر سال آبادی میں 3% اضافہ ہو جاتا ہے، جبکہ اگر ہم ترقی یافتہ ممالک کو دیکھیں تو وہاں آبادی کی شرح افزائش اس کے مقابلے میں بہت کم ہے اور وہاں آبادی جو ہے سالانہ 1% سے بھی کم بڑھتی ہے۔ اب کہاں 3%، کہاں 1% سے بھی کم، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ اب پسماندہ ممالک یا ترقی پذیر ممالک میں آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہوتی ہے تو پھر بہت سارے مسئلے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہاں پہ لوگ بے روزگار ہوتے ہیں، خوراک کی کمی کا مسئلہ ہوتا ہے، رہائش کی سہولتیں جو ہیں وہ ناکافی ہوتی ہیں۔ اچھا، اگلا مسئلہ ہے جو بے روزگاری، یہ بھی ترقی پذیر ممالک کا مسئلہ ہے کہ آبادی تو تیزی سے بڑھ رہی ہوتی ہے جبکہ روزگار کے مواقع جو ہیں وہ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کیا ہوتا ہے کہ بے روزگار لوگوں کا تناسب بڑھتا جاتا ہے، پھر جو زرعی شعبہ ہے اس میں 20 سے 25% تک مخفی یا مستور بے روزگاری پائی جاتی ہے۔ یہ مخفی یا مستور بے روزگاری کا مطلب ہوتا ہے کہ وہی کام جو کہ کم افراد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کام کو بہت زیادہ افراد کر دیتے ہیں، یعنی جن افراد کی وہاں ضرورت بھی نہیں ہے وہ اس کام کو سر انجام دے رہے ہوتے ہیں اور پیداوار میں ان کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا۔ تو یہ والی جو بے روزگاری ہے یہ ہمیں دیکھنے میں نظر آئے گی ترقی پذیر ممالک میں، ٹھیک ہے۔ تربیت کی سہولتوں کی کمی ہوتی ہے، یعنی ہنرمند افراد نہیں ہوتے، زیادہ تر لوگ غیر تربیت یافتہ ہوتے ہیں اور ان پڑھ ہوتے ہیں اور روزگار کی تلاش میں وہ ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں لیکن انہیں روزگار میسر نہیں آتا، کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ نہ تو کوئی ٹیکنیکل تعلیم حاصل کی ہوتی ہے اور نہ ہی وہ ویسے روایتی تعلیم جو ہے وہ حاصل کی ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے انسانی ذرائع کہتے ہیں بیکار پڑے رہ جاتے ہیں۔ پاکستان میں نے بتایا کہ لاکھوں محنت کش افراد اس وقت جو ہیں وہ بے روزگار ہیں۔ اگلا مسئلہ افراط زر ہے۔ یہ مسئلہ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ چونکہ آبادی کے مقابلے میں ممالک میں اشیاء و خدمات کم مقدار میں پیدا ہوتی ہیں تو قیمتوں میں کیا ہو جاتا ہے اضافہ، یعنی کہ رسد کم ہے اور طلب زیادہ ہے، تو ان ممالک میں جو کہ ترقی پسماندہ ممالک ہوتے ہیں اشیاء کی قیمتیں تیزی سے بڑھتی ہیں اور افراط زر کا دباؤ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ترقی پذیر ممالک کو پھر یہ بھی ہے کہ دوسرے ممالک سے قرضے بھی حاصل کرنے پڑتے ہیں، یا یہ ہوتا ہے کہ حکومت کو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے خسارے کی سرمایہ کاری کرنی پڑتی ہے، یعنی بغیر گارنٹی کے نوٹ چھاپنے پڑتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے افراط زر کا مسئلہ مزید شدت اختیار کر لیتا ہے۔ تو پاکستان میں بھی اس وقت یہی جو ہے وہ مسئلہ ہے افراط زر کا، انفلیشن کا، یعنی کہ اشیاء کی جو قیمتیں ہیں بہت تیزی سے بڑھ رہی ہوتی ہیں اور مشکل جو ہے وہ ان میں اضافہ نظر آتا ہے۔ اچھا جی، اب پھر غیر موافق توازن تجارت ہے۔ بیٹا ایسا ہے کہ اگر آپ غور کریں تو انہی میں سے کچھ کچھ باتیں ہم پچھلے چیپٹرز میں پڑھ کے آئے ہیں۔ غیر موافق توازن تجارت بھی آپ نے چیپٹر نمبر 5 میں پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جو ترقی پذیر ممالک ہوتے ہیں ان کا توازن تجارت غیر موافق ہوتا ہے، یعنی ان کے حق میں نہیں ہوتا۔ ان ممالک کی جو درآمدات ہیں ہم بار بار پڑھ چکے ہیں کہ جو درآمدات ہوتی ہیں وہ چونکہ مشینری یا جنگی ساز و سامان یا اشیاء سرمایہ مصنوعات وغیرہ پر مشتمل ہوتی ہیں، ان کی قیمتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ تو جب یہ ساری اشیاء درآمد ہوتی ہیں تو ان کی ادائیگی جو ہے اس پہ بہت سارا زر مبادلہ خرچ ہو جاتا ہے، جبکہ دوسری طرف یہ ممالک چونکہ زرعی ممالک ہوتے ہیں زیادہ تر، تو ان کی جو برآمدات ہوتی ہیں وہ زرعی خام مال ہوتا ہے جس کی کہ بین الاقوامی منڈی میں قیمتیں بہت کم ہوتی ہیں، سستے داموں وہ زرعی خام مال فروخت ہوتا ہے۔ تو درآمدات ایک تو ہیں کرتے زیادہ ہیں اشیاء درآمد اور مہنگی بھی ہوتی ہیں، اور جو برآمدات ہیں ایک تو وہ کم برآمد کی جاتی ہیں اور دوسرا یہ اشیاء بھی کم برآمد کی جاتی ہیں اور ہوتی بھی سستی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ ان ممالک کے پاس زر مبادلہ ادا کم ہے جبکہ انہیں زر مبادلہ ادا زیادہ کرنا پڑ جاتا ہے، تو ان کا جو توازن تجارت ہے وہ اکثر خراب رہتا ہے، وہ اکثر خسارے میں رہتا ہے۔ تو یہ بھی مسئلہ ہو گیا۔ اچھا جی، 7واں پوائنٹ ہے کہ دولت کی غیر مساوی نظر سے ہم دیکھیں یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جو نیم ترقی یافتہ ممالک ہوتے ہیں ان میں دولت کی تقسیم برابر نہیں ہوتی۔ معاشرہ جو ہے وہ 2 گروہوں میں تقسیم نظر آتا ہے، ایک طرف بہت امیر طبقہ ہے
یہ تعداد میں کم ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس دولت بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہ عیش و عشرت میں خرچ کرتے ہیں، جبکہ دوسری طرف انتہائی غریب طبقہ ہے، ایک تو وہ تعداد میں زیادہ ہوتے ہیں اور دوسرا یہ کہ ان کے پاس پیسہ دولت بہت کم ہے، تو ان کی بنیادی ضروریات بھی وہ مشکل پوری ہوتی ہیں اور ان کے پاس جو ہے آمدنی اتنی کم ہوتی ہے کہ وہ کچھ بچت بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو ان ممالک میں دولت کی جو ہے وہ تقسیم اکثر ہمیں نظر آئے گا کہ عدم مساوات ہے دولت کی تقسیم میں، اور جن لوگوں کے پاس دولت ہوتی ہے وہ اسے سرمایہ کاری بھی نہیں لگاتے بلکہ عیش و عشرت پہ خرچ کر دیتے ہیں، اور جو باقی لوگ ہیں ان کے پاس ویسے ہی سرمایہ کاری کے لیے رقم موجود ہی نہیں ہوتی، ان کے پاس اتنے وسائل موجود نہیں ہوتے، تو اس طرح پسماندگی ان ممالک کا مقدر بنی رہتی ہے، ٹھیک ہے، کہ ہر طرف جو ہے وہ جتنے بھی ممالک اس ٹائم ہمیں پسماندہ یا ترقی پذیر نظر آتے ہیں، آپ دیکھیں تو ان میں ایسے ہی ہے کہ معاشرے میں دو گروہ ہی نظر آتے ہیں، ایک طرف بہت امیر، وہ امیر ہوتا جاتا ہے، امیر تر، اور غریب ہے تو وہ اس کی حالت وہی ہے، وہ پسماندہ ہی رہتا ہے، تو اس طرح سے دولت کی تقسیم جو ہے جب تک ممالک میں مساوی نہیں ہوگی تب تک یہ ممالک ترقی بھی نہیں کر سکتے۔ اگلا ہمارے پاس ہے بیٹا مسئلہ یا پرابلم کہ ان ممالک میں، اور کون سا مسئلہ ہے جی، پست استعداد کار، یعنی ایفیشنسی جو ہے وہ لو لیول کی ہوتی ہے، یعنی ان ممالک میں کہتے ہیں کہ چونکہ لوگ غریب ہیں، پھر جاہل ان پڑھ ہیں، تو ان کی استعداد کار پست ہوتی ہے، یعنی کہ ان میں کام کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اب تھوڑا بہت جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں، ان میں جو ہے وہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہائی لیول آف ایفیشنسی ہوگا، بنیادی طور پر غریب ہوتے ہیں، آمدنی کم ہوتی ہے، معیار زندگی پست ہوتا ہے، رہائش اور خوراک کی سہولتیں میسر نہیں آتی، صحت کی سہولتیں نہیں ہوتی، اکثر بیماریوں کا شکار رہتا ہے، تو اس وجہ سے بھی ان کی استعداد کار پست رہ جاتی ہے کہ دیکھیں نہ پڑھے لکھے ہوں گے، نہ انہیں مناسب خوراک ملے گی، نہ رہنے کے لیے کوئی رہائش کا بندوبست ہوگا، تنگ اور تاریک گھروں میں رہیں گے، صحت کی سہولتیں بھی نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے، تو کیا ہے کہ مختلف قسم کی بیماریاں ان کو اپنی لپیٹ میں لیے رکھتی ہیں، تو خواندگی کی شرح بھی 20 سے 50% ہوتی ہے۔ اب جو ہے دیکھ لیں کہ ان ممالک میں جو ہے وہ پڑھے لکھے لوگوں کی جو شرح ہے وہ بہت کم ہے، اور باقی آبادی ہے وہ ویسے ہی ان پڑھ ہوتی ہے، اور ممالک میں کیا ہے کہ قدیم اور فرسودہ روایات کے حامل لوگ ہوتے ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ ممالک ترقی پھر جو ہے وہ نہیں کر پا رہے ہوتے تیزی سے، جیسے معاشی ترقی کی رفتار ہونی چاہیے ویسے ہی ممالک میں نہیں ہوتی۔ اگلا جدید ٹیکنالوجی کی کمی ہے کہ ان ممالک میں جو ہے وہ کیا ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کو جو ہے وہ نہیں اپنایا جاتا، ٹھیک ہے، تو اس لیے بھی ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ جاتے ہیں، زراعت، صنعت، تجارت، بینکاری، کسی بھی شعبے میں جدیدیت نظر نہیں آتی، ہر شعبہ جو ہے وہ پرانے طور طریقوں، پرانی قدیم روایات پہ چل رہا ہوتا ہے، تو اس طرح سے کہتے ہیں کہ ان ممالک کو اپنی پسماندگی دور کرنے میں مشکل پیش آتی ہے، قومی آمدنی کا بہت تھوڑا سا حصہ صنعتی شعبے سے حاصل ہوتا ہے، یعنی نہ تو ان ممالک میں زرعی شعبہ ترقی یافتہ ہوتا ہے، نہ ہی صنعتی شعبہ، اور اس طرح سے کہتے ہیں کہ زمانے کے جدید تقاضوں کا ساتھ دینے سے پیچھے رہ جاتا ہے۔ پاکستان میں بھی دیکھیں تو جدید ٹیکنالوجی کا بہت کم استعمال ہوتا ہے، کچھ شعبوں میں ہے ٹیکنالوجی کا استعمال، لیکن جس طرح سے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال ہونا چاہیے جیسے کہ ترقی یافتہ ممالک میں ہوتا ہے ویسا ہمارے ہاں بھی نہیں ہے۔ اگلا مسئلہ ہے جو سرمایہ کی قلت، کہ ترقی پذیر ممالک میں سرمایہ کی کمی ہوتی ہے، تو اس لیے سرمایہ کی کیوں کمی ہے کہ آمدنیاں لوگوں کی کم ہوتی ہیں، بچتیں بھی کم ہوتی ہیں، تو بچتیں کم ہوتی ہیں تو آگے پھر ظاہری بات ہے جب سرمایہ کاری نہیں ہوگی تو سرمایہ کی کمی ہو جائے گی۔ اب کہتے ہیں کہ معاشی ترقی کے لیے جو ہے کل آمدنی میں بچتوں کا تناسب 15% سے زیادہ ہونا چاہیے، لیکن پسماندہ ممالک میں جو بچتیں ہیں وہ بہت کم ہوتی ہیں، مثلاً لاطینی امریکہ کے ممالک میں یہ تناسب 8% ہے، اور افریقی ممالک اور ایشیائی ممالک میں 5% ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ان ممالک میں بچتوں کا تناسب بہت کم ہے، جبکہ جتنی کسی ملک کی کل قومی آمدنی ہوگی اس کا تقریباً 15% حصہ بچتیں ہونی چاہیے، تو کہتے ہیں کہ اس لیے بھی ان ممالک کے لیے اپنے معیار زندگی کو برقرار رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، روایتی سماجی ادارے، یعنی روایتی سماجی ادارے سے مراد یہ ہے کہ ان ممالک میں جو لوگ ہیں وہ کہہ لیں کہ فرسودہ روایات سے چمٹے رہتے ہیں، پرانے
روایات کے اسیر ہوتے ہیں، کسی قسم کی تبدیلی کے لیے تیار نہیں ہوتے، پرانی رسموں کو وہ اپنا جو ہے اپنی تہذیب کا ایک حصہ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ پرانے رسم و رواج کے حساب سے چل رہے ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اس لیے جو ہے وہ معاشی زندگی کی دوڑ میں پھر پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو یہ ضروری ہے کہ جو سماجی ادارے ہیں ان میں بھی تبدیلی لائی جائے اور انہیں جو ہے وہ جدیدیت سے ہمکنار کیا جائے، یعنی کچھ پرانے جو رسم و رواج یا روایات ہیں کہ جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے ان کو چھوڑ کے نئے طور طریقوں کو اپنایا جائے۔ اچھا جی، قدرتی ذرائع کا نیم استعمال کا مطلب یہ ہے کہ ممالک میں قدرتی ذرائع کا بھرپور استعمال نہیں ہوتا، یعنی یا تو ویسے ہی قدرتی ذرائع بیکار پڑے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا اگر پھر ان کا استعمال ہوتا بھی ہے تو یعنی کہ کچھ حد تک انڈر یوٹیلائزیشن ہوتی ہے، زیادہ تر جو قدرتی ذرائع ہیں ان کو ضائع کر دیا جاتا ہے۔ اب کیوں اچھا استعمال نہیں ہوتا؟ وجہ یہ ہے کہ سرمائے اور جدید ٹیکنالوجی کی کمی ہوتی ہے۔ اب جیسے معدنیات وغیرہ ان کو نکالنے کے لیے تو جدید ٹیکنالوجی چاہیے جو کہ ترقی پذیر ممالک میں نہیں ہوتی۔ پھر افراد جو ہیں وہ ہنرمند نہیں ہوتے، تربیت یافتہ نہیں ہوتے، نقل و حمل کے ذرائع جو ہیں وہ پسماندہ ہوتے ہیں، اور ان مسائل کی وجہ سے ان ممالک میں جو قدرتی ذرائع ہیں ان کا بہتر استعمال نہیں ہوتا، یعنی بہت سے قدرتی ذرائع ایسے ہیں جو دریافت ہی نہیں ہوئے ہوں گے ابھی تک ان ممالک میں، ٹھیک ہے، اور اگر دریافت ہو جاتے ہیں تو ان کا استعمال ہی جو ہے وہ اچھی طریقے سے نہیں ہوتا، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ پھر غیر ملکی امداد اور قرضوں پر بہت زیادہ انحصار ہے، یعنی یہ ممالک جو ہیں غیر ملکی امداد اور قرضوں پر انحصار کرتے ہیں، اس لیے کہ لوگوں کی آمدنیاں کم ہوتی ہیں، بچتیں بہت کم ہوتی ہیں، نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں، تو سرمایہ کاری کے لیے بھی کم رقم میسر آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر یہ بھی ہم نے پڑھا کہ خسارے کی سرمایہ کاری بھی یہ ممالک کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے افراط زر کا مسئلہ بھی ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں کہ جب کہیں اور سے رقوم میسر نہ آئیں تو بیرونی ممالک سے امداد اور قرضے لے لیے، تو کیا ہوتا ہے کہ قرضوں کا بوجھ آہستہ آہستہ ملک کی معیشت پر بڑھتا جاتا ہے، اور جو بجٹ ہوتا ہے اس کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ قرضوں کی اور ان جو سود کی ادائیگی ہے، قرضوں کے بار اور سروس کی نظر ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ اصل زر جتنا قرض لیا تھا وہ تو دینا ہی ہے، اس کے اوپر جو سود ہے وہ بھی دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ان ممالک کو بعض اوقات ہوتا ہے کہ اپنا پرانا قرض اتارنے کے لیے مزید نیا قرض لینا پڑتا ہے، یعنی وہ کیا کرتے ہیں کہ پرانا قرض چکانے کے لیے نیا قرض لیتے ہیں، تو یہ ممالک اسی طرح سے قرضوں کے بوجھ تلے دبے رہتے ہیں۔ اب پاکستان کی بھی صورتحال دیکھ لیں کہ ہر سال جو ہے ہمارے گردشی قرضوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اس لیے معاشی ترقی کا عمل پھر ان ممالک میں سست رہتا ہے۔ تو 14واں جو مسئلہ ہے کم ترقی یافتہ ذرائع نقل و حمل، یہ بھی ہے کہ ان ممالک میں جو ذرائع نقل و حمل ہوتے ہیں وہ ترقی یافتہ نہیں ہوتے، وہ پسماندہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ سڑکیں، ریلیں، بحری اور ہوائی جو نقل و حمل کے ذرائع ہیں وہ پسماندگی کا شکار ہیں، تو اس طرح سے جو خام مال اور مصنوعات ہیں ان کو دور دراز منڈیوں تک پہنچانے میں مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اب، ٹھیک ہے۔ تو اشیاء کی منڈیاں محدود ہو کر رہ گئی ہیں اور اشیاء کی طلب کم رہتی ہے، یعنی کہ چونکہ اشیاء دور دراز علاقوں تک نہیں جا سکتی تو اس وجہ سے اشیاء کی منڈیاں جو ہیں وہ سمٹ گئی ہیں، سکڑ گئی ہیں، محدود ہو گئی ہیں، اور اشیاء کی جو طلب ہے وہ بہت کم ہوتی ہے۔ اشیاء بس آس پاس کے علاقوں میں یا ملک کے اندر فروخت ہوتی ہیں، ملک سے باہر جو ہیں وہ کم اشیاء بھیجی جاتی ہیں، وہ ذرائع نقل و حمل جو ہیں اتنے ترقی یافتہ نہیں ہوتے، اور جو نقل و حمل کے اخراجات ہیں وہ بھی ان ممالک میں زیادہ ہوتے ہیں۔ تو یہاں تک بیٹا آج کا جو ہے وہ ہمارا لیکچر ختم ہوتا ہے، یعنی ہم نے آج کے لیکچر میں دیکھا ہے کہ ڈیولپنگ اکانومی نیم ترقی یافتہ یا ترقی پذیر یا کم ترقی یافتہ یا پسماندہ معیشت کون سی ہوتی ہے، اور پھر جو ایسے ممالک ہیں ان کے مسائل کیا ہیں۔ تو یہ 13-14 مسائل ہم نے پڑھے، کس طرح جو ہیں وہ یہ ممالک ان مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے یہ ابھی تک جو ہے وہ ترقی نہیں کر پائے۔ تو اگر یہ اپنے ان مسائل کو حل کر لیتے ہیں تو پھر یہ بھی ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں شامل ہو سکتے ہیں۔